حضرت عمر بن عبدالعزیز، بعض لوگ انہیں خلیفہ راشد خامس کہتے ہیں، 99 سے 101 تک انہوں نے اسلامی دنیا پر حکومت کی، خلافت۔ ایک دن اس ایمان کے علم بردار، تقوی کے علم بردار، عدل کے علم بردار امام کے گھر میں بچی چھوٹی سی شکایت کرنے کے لیے آتی ہے، ابا جان محلے کے سارے بچوں کو عید کی خوشی میں نئے کپڑے، میں امیر المومنین کی بیٹی ہوں، میرے پاس نیا جوڑا نہیں ہے، محلے کی بچوں کے ساتھ میں بھی کھیلنا چاہتا ہوں، میں بھی عید کی خوشیاں منانا چاہتا ہوں، میرے لئے ایک جوڑے کا بندوبست کرا دیں۔ اللہ، آپ لوگ بھی اپنے بچوں کو لائے ہیں سب مخیم، کسی نے اچھے جوتے کی فرمائش کی ہوگی، کسی نے کھیل کے سامان کی فرمائش کی ہوگی، کسی نے ٹریک سوٹ کی فرمائش کی ہوگی، اور آپ لوگوں کو دیر نہیں لگی ہوگی ان کی، اور ہر باپ کو اپنے بچوں کی خواہشات پورے کرنے میں کوئی دیر نہیں لگی، وہ کرتے ہیں شوق سے۔ کیا یہ جذبات حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دل میں لگے؟ عمر بن عبدالعزیز بیٹی کہہ رہے ابا محلے کی بچیاں نیا جوڑا پہنے، میری خواہش، میرے پاس پرانا ہے، میرے لیے نئے جوڑے کا بندوبست کر۔ باپ کا دل تڑپ، بیت المال کا قصد کرتے ہیں، خازن کو بلا کر لاتے ہیں، خازن بھی حضرت عمر کا خازن، حضرت عمر کا خازن، اسے کہتے ہیں خازن کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ عمر بن عبدالعزیز کو آنے والے مہینے کی تنخواہ پیشگی دے دو؟ عمر بن عبدالعزیز دنیا میں عدل و انصاف کا نغمہ بجانے والے عمر بن عبدالعزیز، جن کے نام کا دبدبا جو خلیفہ بننے سے پہلے ایسا لباس پہنتے تھے، کہنے والے کہتے ہیں خوشبو اس محلے سے اس گلی سے کہ دو دن تک۔ لیکن مسلمانوں کے معاملات کا نگراں بننے کے بعد ایمان اور تقوی کا غلبہ اور اسلامی نظام عدل کے تقاضے پورے کرنے کی خاطر ان کی زندگی کتنی عظیم بن گئی۔ اس واقعے سے خازن کیا مجھے 1 مہینے کی تنخواہ بطور ایڈوانس دے سکتے ہیں آپ؟ تو خازن کہتا ہے امیر المومنین میں دے سکتا ہوں ایک شرط کے ساتھ، ایک شرط کے ساتھ میں دے سکتا ہوں، ایک شرط کے ساتھ۔ فرمایا کیسی شرط ہے؟ کہ یہ تم لکھ کر کے دو میں اگلے مہینے زندہ رہوں گا، کام کروں گا تو تنخواہ کے تقاضے پورے ہوں۔ اگر آپ ایسا لکھ کر کے دے، اللہ اکبر، کیا عمر بن عبدالعزیز یہ لکھ کر دے سکتے تھے؟ نہیں دے سکتے تھے۔ واپس پلٹے، چہرہ ادھرا ہوا، بیٹی سمجھ گئی حالات سے، سارے بچوں کو جمع کر کے لائے اور ان بچوں سے کہا میرے بچوں اگر تم چاہو صبر کرو تو صبر کرو، تم اور تمہارا ابا دونوں جنت میں ہوں گے، اور اگر چاہو کہ تمہارا باپ تمہاری خواہشات پوری کرنے کے لیے ادھر ادھر ہاتھ مارے تو تمہاری خوشیاں تو بنے گی، لیکن تمہارا باپ جہنم میں جائے گا، آگ میں جلے گا۔ تو فرمانبردار بچوں نے کہا ابا جان ہمیں آپ کی عاقبت کی ضرورت ہے، سلامتی کی ضرورت، ہم پرانے جوڑوں پر گزارا کر لیں گے، ہم پرانے جوڑوں پر گزارا کر لیں گے، لیکن آپ کا یا کسی کا خیانت اور جہنم میں جانا گوارا نہیں کریں گے۔ ویسے باپ آپ اور ہماری بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو ایسا ایمان سکھائیں، ایسی تربیت دیں، ایسا اخلاق سکھائیں۔ یہ تو پیغمبروں کا کام رہا ہے، یہ تو ابراہیم و یعقوب، اسحاق و اسماعیل کا کام رہا ہے۔ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، تو والدین کا کام رہا ہے بچوں کو ایمانیات سکھانا، ان کو توحید سکھانا۔ یہی بچے بڑے ہوئے، عمر بن عبدالعزیز رحم اللہ کی دنیا سے نکلنے کا وقت آیا تو خالص 18 درہم ترکے میں ڈالے، پیچھے چھوڑے، اس میں کفن کے لیے کتنا، پھر ہر ایک بچے کو 11 بچوں میں سے
ہر ایک بچے کو کتنا ملے گا یہ حساب تو آپ آسانی سے کر سکتے ہیں۔ ایک کہنے والے نے کہا عمر اپنے بچوں کے لیے کیا چھوڑا ہے، کیا ان کے مستقبل کے لیے؟ ہمیں تو ہم زندگیاں کھپا لیتے ہیں بچوں کا مستقبل بنانے کے لیے، یہاں اپنی آخرت بگڑی ہوئی، اپنی آخرت بگڑی ہوئی، اپنی دنیا تباہ، اپنی آخرت پر سودا کرتے، بچوں کی خوشیاں، بہووں کی خوشیاں، رشتہ داروں کی خوشیاں، ان کی تمنائیں، ان کی آرزویں، ان کی ڈیمانڈیں، ان کے گفٹ حاصل کرنے کے خاطر ہم اپنے ایمان تک کو بخیر باقی زندگیاں گزر جاتی ہیں، لیکن آخرت سنوارنے کے لیے اپنی زندگی، اپنی دعوت نجات کی خاطر ہمیں کوئی فکر نہیں۔ کتنا گھاٹے گا عمر بن عبدالعزیز اپنے بچوں کو کیا چھوڑ کر کے جا رہے ہیں؟ ہاں ہے کتنا عظیم جواب دیا عمر بن عبدالعزیز، کتنا عظیم جواب دیا ہمارے اور آپ کے لیے۔ واللہ مشعل راہ ہے، نقش راہ ہے، اسوہ ہے، آئیڈیل ہے، نمونہ ہے، قدوہ ہے، ہمیں اسی کے پیچھے چلنا ہے۔ کئی یکون صالحین، عظیم جواب، ایمانی جواب، تقوی والا جواب۔ اِن یکونوا صالحین فاللہ یتولاہم، اگر یہ میرے بچے نیک رہے، اگر یہ اچھے رہے تو اللہ ان کا نگہبان ہے، اللہ ان کا ساتھ دے گا، اللہ ان کو دوست، اللہ ان کا سرپرست۔ اِن یکونوا صالحین فاللہ یتولاہم، اگر یہ نیکوکار بنیں گے تو اللہ ان کی روزی کا مالک۔ وَإِن يَكُونُوا غَيْرَ ذَلِكَ فَلَنْ أَتْرُكَ لَهُمْ مَا يَسْتَعِينُ بِهِ عَلَى مَعْصِيَتِ اللَّهِ، اور اگر یہ نیک نہیں رہے تو میں ان کے لیے ایسے خزانے نہیں چھوڑوں گا جن کو وہ اللہ کی نافرمانی میں اللہ۔ لکھنے والے نے لکھا عمر بن عبدالعزیز کے یہی بیٹے بعد میں اس درجہ مالدار ہوئے کہ ان میں سے ایک ایک بچہ 100 مجاہدین کے تمام ضروریات، ان کے گھوڑوں کا، ان کے تیروں کا، ان کے تمام سامان کا ایک ایک بچہ 100 مجاہدوں کی ضرورتوں کو پورا کرتا۔